فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قصص 28 نمبر سورہ، مکی صورت ہے، 88 آیات ہیں، اور اس میں ہم نے اب تک جو قصے پڑھے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، ان کی والدہ کا انہیں فوجیوں سے بچانا، پھر دریا میں ڈالنا، پھر فرعون کے محل میں جانا، پھر وہاں سے آپ کی جوانی کا ایک واقعہ جو آپ کا مصر سے نکلنے کا سبب بنا. اور ان کی ریزمبلنس آ رہی ہے ان کی سٹوری کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے، یہ مصر سے نکالے گئے. یہ انہوں نے ساری آزمائشیں 10-12 سال وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف گئے، وہاں بھی کوئی اوکھا ٹائم نہیں دیکھا. فیملی مل گئی، شیلٹر مل گیا، بیوی مل گئی. اس کے بعد لیکن جب آپ آئے ہیں تو دوبارہ آپ کو پھر نبوت عطا ہوئی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے بھی بچھڑنا پڑا، گھر والوں سے بچھڑنا پڑا، اغوا ہو گئے، پھر وہاں پر جا کر عزیز مصر کے محل میں رہے، وہاں بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، نوجوانی میں جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد آپ کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تھوڑی ریزمبلنس ہے، بٹ اس طرح سے ہے کہ بالکل الٹی ہو کر، جیسے کسی چیز کو مترادف کریں. آج جو واقعہ شروع ہونے والا ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل تھا کہ ان کا رشتہ کیسے ہوا، ان کو کس نے پسند کیا، پھر ان کی شادی کیسے ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیسے ایکسیپٹ کیا. آج ان کا ہے کہ وہ جب وہاں سے 10-12 سال کی مدت پوری ہو گئی اور اپنے گھر والوں کو لے کر دوبارہ مصر جا رہے تھے، وہاں سے آنے جانے والے قافلوں سے خبر ملتی رہتی ہوگی نا کہ فرعون چینج ہو گیا ہے، حکومت چینج ہو گئی ہے، اب لوگ آپ کے واقعے کو بھول گئے ہیں. بعض فائلیں دفتر بھی چلی جاتی ہیں نا، داخل دفتر ہو جاتی ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصد کیا کہاں جانے کا، واپس اپنے وہی پلیس جہاں پر آپ پیدا ہوئے، مصر میں. فلما قضا موسیٰ، تو جب ارادہ کیا، فیصلہ کر لیا موسیٰ نے، الجلا ایک ٹائم پر لے کر جانے کا. موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی. اصل میں اللہ پاک پتہ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی جس میں اس نے نبی بننا تھا، جس میں اس نے حالات کے مطابق اللہ نے اس کو ڈھالنا تھا. جب اس نے وہ ڈھل گیا، اب ہو گئی موسیٰ کی مدت پوری، اب وہ کندن بن گیا، اب نکلنے کا ٹائم آ گیا. وسار بأہلہ، اور وہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، آنسا ایک خاص طرف میں، من جانب طور، تو انہوں نے دیکھا طور کے کنارے کی طرف، نارا آگ کو. قال لأہلہم کسوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا. امکسوا کا مطلب ہوتا ہے، لٹرل میننگ لکھ لیں، ٹھہر جانا، انتظار میں ٹھہر جانا. when you are waiting someone، امکسوا میرا انتظار کرو، یہاں ٹھہرے رہو. انی بے شک میں نے، آنس تو میں نے دیکھی ہے، آئی سائٹڈ، آنس سائٹڈ، آئی سائٹ کو کہتے ہیں، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس کے پاس سے، آگ کے پاس سے، بے خبرن کوئی خبر، کوئی قافلہ ہے. لازمی بات ہے جب انسان جہاں ہوتے ہیں وہاں ضرورت پڑتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے یا روشنی کے لیے، کچھ پکانے کے لیے، تو لازمی بات ہے وہاں پر کچھ انسان ہوں گے جن سے مجھے خبر مل جائے گی کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یا سفر میں ہم بھی ہو سکتا ہے وہیں جا کے پڑاؤ ڈال لیں، مطلب میں نے بھی تو سٹے کرنا ہے، رات کو سفر نہیں کیا جاتا تھا، نہ ہماری طرح آج الیکٹرکسٹی تھی، نہ روڈز تھے، اور رات کے ٹائم ٹھہر کے پھر دن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے تھے. او جزوۃ من النار، یا میں کوئی ٹکڑا لیتا ہوں، جز کہتے ہیں ٹکڑے کو، ایک حصے کو، یا میں کوئی حصہ لیتا ہوں آگ میں سے. اب انہوں نے کہا کہ اگر قافلے والوں نے نہ بھی ٹھہرنے دیا تو اتنی تو مہربانی کریں گے، ایک پردیسی مسافر ہوں، مجھے تھوڑی سی آگ دے دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے سردیوں کے دن ہے تو ہم اپنا کھانا پکا لیں گے، یا ہم اس کو آگ کو تاپ لیں گے، سیک لیں گے. لعلکم تصطلون، جس سے تم تھوڑی دیر کے لیے گرمائش حاصل کر سکو، وارمتھ. فلما اتاہا، پس جب وہ پہنچے، نودیا پکارا ہم نے، اونچی آواز کے ساتھ پکارنے کو ندا کہتے ہیں، ہم نے پکارا، من شاطئ الواد الایمن، دائیں طرف والے حصے سے، وادی کے، واد وادی، شاطئ ٹکڑا، ایمن
یمن کہتے ہیں دائیں ہاتھ، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو. فی بقعۃ المبارکۃ، جو بڑا مبارک ٹکڑا تھا، مبارک خطے میں سے، ایک درخت میں سے. من الشجرۃ، ایک درخت میں سے آئی آواز، ایک پکار آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا اللہ رب العالمین. جب بھی یہ آیت آتی ہے نا رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. حضرت موسیٰ کی آج ہم اتنے عرصے بعد، ہزاروں سال بعد ان کا قصہ پڑھتے ہیں تو کیفیت ایک طاری ہوتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام لٹرلی پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے اور جب آگ کے پاس گئے ہوں گے، جب اس میں سے آواز آئی ہوگی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، تو ان کی کیفیت جو ہوئی ہوگی. جب آ گیا تو ہمارے پاس تو ہم نے پکارا تجھے وادی کے دائیں کنارے سے، ایک مبارک جگہ سے، مبارک خطے سے جو ایک درخت تھا، وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، جو میں اللہ ہوں. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ایک ہے، صرف ایک ہے، اللہ. ہاں، اس میں ذات کا، یہ ورد کہتے ہیں لوگ، بزرگ کہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں جو لوگ وظیفے کرتے ہیں. اور اللہ کے صفاتی نام 99 تو ہمارے پاس مینشن ہے ہماری شریعت میں، اور اس کے علاوہ کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں، مطلب صفات ہیں ہی اسی کی نا، جو ہمیں انسانوں میں صفات نظر آتی ہیں، محبت کی، رحمت کی، رحم دلی کی، یہ ساری اللہ سے ہی لی ہوئی ہیں انسانوں نے. اور ذاتی نام سے اللہ نے پکارا اور کہا کہ میں جہانوں کو پالنے والا ہوں، انتظام کرنے والا ہوں. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ آپ اپنی سٹک، اپنا سٹیب، اپنا عصا نیچے رکھ دیجئے، پھینک دیجئے. فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس نے اسے دیکھا، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تَهْتَزُّ، تو گویا کہ وہ بل کھا رہی تھی، كَأَنَّهَا، کہ جیسے وہ ہو جان، کوئی جن. جنات ہم سمجھتے ہیں کہ جنات نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے، مجھے سال ہوا ہے شاید اس کو پڑھے ہوئے یا 2 سال، کہ کتے اور سانپ جنات کی اقسام ہے. تو یا تو وہ جن بن گیا، ایسا فیل ہوا انہیں، یا وہ سانپ بن گیا جس کی جان بہت بڑی تھی، ہیوی تھا، فزیکیلٹی بہت بڑی تھی. ایک پائتھن تھا، ایک بڑا ایناکونڈا ٹائپ سانپ تھا. ایناکونڈا مووی دیکھی ہے کسی نے؟ میں نے تو دیکھی ہوئی ہے. وہ بہت بڑا سانپ تھا. برازیل میں ایسی بہت سی اسپیشیز ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں رین فارسٹ. تو مووی انہوں نے بنائی تھی جس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا جو بنا نا، مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہی کوئی اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا. تو وہ ہو گئی جیسے کہ کوئی جن یا بڑا، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جن اس لیے بھی کہا ہو کہ ہم کہتے ہیں نا جن بہت بڑا ہوتا ہے، دیو بہت بڑا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سانپ اتنا بڑا وہ بن گئی، وہ لاٹھی، کہ وہ لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی جن ہو، دیو ہو. واللہ، وہ بل کھا رہی تھی، مدبرن، پلٹ کے، ولم یعقب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کی طرف پیٹھ کی اور بھاگے، اس سے ڈر کے بھاگے. پہلے تو آپ راکبہ بھی کر رہے تھے نا، جب ہم نے پڑھا کہ وہ ڈرتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور وہ بھاگے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، تو ہم نے کہا اے موسیٰ اسے قبول کرو، اسے ڈرو مت. اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، آپ کو اس سے امن ملے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سب آپ کو کچھ نہیں کہے گا، تو محفوظ ہے. اسلک یدک، اپنا ہاتھ ڈالو. سلک راستوں کو بھی کہتے ہیں، سلوک ایسے ہی کہتے ہیں، مطلب جو ایک وے ہو، وے آف لیونگ ہو، وے آف مینرز ہو. اسلک، تم ڈالو، یدک، اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید. بیضاء انڈے کو بھی کہتے ہیں، وائٹ کلر کی وجہ سے، من غیر سو، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنی طرف اپنے بازو کو کھینچ لو خوف سے بچنے کے لیے. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کے پاس کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ایک دفعہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ نکالو اپنی جیب میں سے،
اچھا پھر اچھا وائٹ ہونے کے بعد اس کو نکالو. اچھا وزم ملئی کا اس کو اپنی طرف ضم کرو, جناح کا اپنے بازو کو من الرہب کھینچ لو سختی کے ساتھ. فضانی کا برہانان ہے, تو یہ ہیں میری دو نشانیاں. برہان کہتے ہیں آرگیوز, نشانیاں, واضح دلیلیں. میں رب کا, آپ کے رب کی طرف, لا فرعون, فرعون کی طرف, و ملائہ, صرف فرعون نہیں اس کے سرداروں کی طرف بھی. اللہ کیا چاہتا تھا, پوری نیشن کو ہدایت آ جائے. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں گناہوں میں, نافرمانیوں میں. اب سورۃ قصص پڑھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے کہ فرعون کسی ایک بندے کا نام تھا یا فرعون ایک رویے کا نام ہوتا ہے. فرعون ایک مزاج کا نام ہے, ایک رویے کا نام ہے, ایک خصلت کا نام ہے. تو جہاں بھی فرعون ہوگا وہاں پر موسیٰ کی ضرورت ہوگی, اس کے مقابلے میں موسیانہ رویوں کی ضرورت ہوگی. پھر ایسا ہی ہوگا. اپنی قوم کی خیر خواہی کرنی ہوگی, خیر خواہی بھی ایسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تو جذباتی ہو کے ایک بندے کو مار دیا, لیکن پھر اس طرح کی پھر اندھی خیر خواہی نہیں کی انہوں نے. بعد میں انہوں نے اللہ سے اس قصور کی معافی مانگی, اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو سلیکٹ کیا اپنی نبوت کے لیے اور بنی اسرائیل کی نجات کے لیے, فرعون کے پاس بھیجا. ایسا, اور اگر آپ ایسا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ آپ کو لازمی بات ہے سلیکٹ کرے گا. یہ بات ہے سب سے زیادہ غور کرنے کی بات. یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا عہدے چاہیے ہوتے ہیں, ہم ووٹ مانگتے ہیں, جیسے ایم این ایز بن جائیں, ممبر پارلیمنٹ بن جائیں, یا کہیں کے ایک چھوٹی سی تاجر ایسوسیشن کے صدر بن جائیں. لیکن اللہ کہتا ہے تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو, تم بنے بنائے لیڈر ہو, پھر تمہیں خود بخود وہ مقام عطا کرنا میرا کام ہے. اب اگر فرعون ایک رویے کا نام ہے تو کیا یہ رویہ کامن ہے؟ ہاں کامن ہے. اگر قیامت تک کے انسانوں میں یہ رویہ نہ آیا ہوتا تو قرآن میں فرعون کا اتنا تذکرہ نہ ہوتا. اللہ نے اسے سمبولک بنا دیا ہے کہ جہاں بھی فرعونی رویے ہوں گے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے. میں تو حیران ہو رہی تھی, آخری صورتوں میں بھی حضرت موسیٰ کا نام آ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے, قوم سمود کا تذکرہ بھی بہت بار ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمود والے رویے اور جو 5-6 قومیں ہمیں مینشن کی گئی ہیں قرآن میں, بار بار ان کے آئے ہیں کہ وہ عذاب کا شکار ہوئیں, وہ سارے رویے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والے رویے یہ کامن ہے. جب ایسے رویے ہوں گے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والے رویوں کی فوراً اور شدید ضرورت ہوگی. ایسے نہیں اللہ پاک نے ہمیں یہ باتیں بار بار بتائیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, کہنے لگے اے میرے پروردگار میں نے قتل کر دیا, بے شک میں نے قتل کیا, منہم انہی میں سے, ان کی قوم میں ان کی قوم میں مجرم ہوں, نفسا ایک جان کو, فاخاف تو مجھے خوف ہے, ان یقتلون وہ بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا ڈر بتایا اللہ کو. ہمیں کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, اللہ سے ڈرو. تو ہمارے نزدیک ہمارے امیجینیشن میں کانسیپٹ میں اللہ آتا ہے ڈراؤنا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈر بتا رہے ہیں اللہ کو. اس کا مطلب ہے اللہ کوئی مہربان ہستی ہے جس کو ڈر بتائے جاتے ہیں. ہاں ہم فاتقوا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو, ہمیشہ کرتے ہیں. جیسے ہم نذیر کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا, حالانکہ اس کا مطلب ہے وارنر, آپ کو خبردار کرنے والا, آپ کو خطرے سے پہلے بچا لینے والا. ہاں خیر خواہ. تو ہماری اردو میں جو ہمارے پاس جتنے قرآن پاک ہیں وہاں پر تقویٰ کا مطلب کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے نا, تو ہمارے پیرنٹس نے جب ہمیں نماز کی عادت ڈالی تو اس سے پہلے ابو کی عادت تھی رات کو نا ہمیں سونے سے پہلے بیڈ ٹائم سٹوریز کی طرح فضائل اعمال میں سے تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں وہ کتاب, اس میں سے ایک کوئی نہ کوئی حدیث, کوئی نہ کوئی صحابہ کے واقعات وہ سنایا کرتے تھے, جیسے ہیں تعلیم ہے رات کی. تو اس میں سے انہوں نے جو ہمیں حدیث سنائی اس میں یہ تھا کہ جو ایک نماز قضا کرے گا تو اس کے اوپر جب مر جائے گا قبر میں ایک اژدہا مسلط ہوگا جو اس کو ایک دفعہ پنچ کرے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا. تو اس کے بعد اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی تھی. مطلب ایک بچے کے امیجینیشن میں اگر اللہ کوئی اتنی سویر قسم کی پنش دینے والا ہے تو وہ محبت نہیں کر سکتا. یقینی بات ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف بلٹ ہوا کہ اللہ کوئی بہت ظالم ہستی ہے. ہاں جو نا اگر ایک نماز بھی قضا ہوئی
تو وہ ایسے سانپوں سے جن کے ناخن لمبے ہوں گے اور وہ ایسے مروائے گا. نہیں یہ رویہ دانش مندانہ ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے بندے کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نرمی سے گفتگو کرنا, اس کو ڈرانا نہیں, وارننگ دینی ہے اور اس کو محبت دلانی ہے, میرا تعارف بھی اس طرح سے کرانا ہے, میری نعمتوں کے ساتھ کرانا ہے. جب فرعون کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو, ہمارے بچے فرعون سے بھی بڑے ظالم جابر ہوتے ہیں, ہم کیسے ان کو اللہ کے تعارف کرا دیتے ہیں؟ یہ تو ایک مثال ہے, ایسے بہت سے پیرنٹس ہوں گے. ہاں ہاں بالکل بالکل. تو وہ جو کنیکشن چاہیے نا اللہ کو, جو ہم سے اطاعت کرواتا ہے, اتباع کرواتا ہے, محبت والا, وہ بلٹ نہیں ہو پاتا ہم لوگوں کا. تو پاکستانی ماؤں کو نا سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا تعارف کیسے کرانا ہے. اور قرآن سے زیادہ اچھی بک سائیکالوجی کی کوئی نہیں ہے. جب قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاتے ہوئے آپ نے لینینٹ رہنا ہے, آپ نے نرمی سے, اللہ فرعون کو ایڈریس بھی اس بندے سے کروا رہا ہے جو اس کا اپنا لے پالک بچہ ہے. یہ دیکھیں نا. تو اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈر بتا رہے ہیں, اور ڈر اس کو بتائے جاتے ہیں جو بہت مہربان ہو. ہم اپنے کسی بہت بیلوڈ کو کہتے ہیں مجھے اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے. یہاں پر میں گزر رہی ہوں نا, میں پل کراس کر رہی ہوں, مطلب میں اپنا بتاؤں کہ اگر مجھے بلندی سے یا پانی سے میں فوبک ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہے, میری بہن ہے یا میرا ہسبینڈ ہے یا میرا بچہ ہے, تو وہ اس ٹائم میرا ہاتھ ہولڈ کرے جب میں وہاں کراس کر رہی ہوں, کوئی بھی برج کراس کر رہی ہوں. تو جس کے ڈر کے ٹائم میں جس بندے پہ بندہ ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ بہت مہربان ہوتا ہے, وہ بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تو مہربان ہے, اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. اور ڈرنا نہیں ہے, اتقو کا مطلب ہے وقایا, بچنا. میں نے اسی لیے آپ کو لٹرل میننگ بتایا تھا, کیونکہ قرآن میں بار بار تقوی والوں کی بات آئے گی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے پریکاشن لینا, پہلے سے احتیاط کرنا, بچنا. جیسے میں اس بجلی کے سوئچ میں نہیں دیتی چاہتی ہوں کہ مجھے کرنٹ نہ لگے, میں کرنٹ سے بچنے کے لیے یہ کرتی ہوں. یہ ہے تقوی. جسٹ وہ ایک مہربان ماں کی طرح اپنے ڈر بتا رہے ہیں کہ میرے پروردگار میں کیسے جاؤں, آپ مجھے بھیج رہے ہیں فرعون کے دربار میں. میں تو بچتا بچاتا پہلے میں نے 10-12 سال مدین میں گزارے ہیں, اور اب میں ڈائریکٹ اس کے محل میں جا کے کھڑا ہو جاؤں کہ تو غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, حالانکہ میں خود مجرم ہوں, اس قانون کے مطابق میں جانے والا ہوں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. اب دوسری بات کیا کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے کا اتنا اچھا طریقہ نہیں آتا. اب اسرائیلی روایات میں ہے, حالانکہ قرآن اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو فرعون کو شک ہوا کہ آپ کہیں وہ بچہ تو نہیں ہیں, تو پھر اس نے نا آپ کی آزمائش کی, اور بی بی آسیہ علیہ السلام کے کہنے پر کی. ان کے سامنے 2 تھال رکھے گئے, ایک میں لال رنگ کے پتھر تھے اور ایک میں انگارے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نادان ایک عام بچہ ہے تو پھر یہ انگارہ اٹھائے گا, اور اگر یہ وہی بچہ ہے جس نے میری حکومت کا تختہ الٹنا ہے تو پھر یہ لال کی طرف لپکے گا. تو اللہ نے اسپیشلی ان کا ہاتھ وہیں پڑھوایا اور انہوں نے انگارہ منہ پہ ڈالا, جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی. لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا, یہ اسرائیلی روایات میں ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں افصح فصیح نہیں ہوں, میری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ ہماری زندگی کے ایسے پیریڈ ہیں. میں نے بہت عرصہ پڑھا, اور میں دار ارقم میں جب تھی تو بہت سی آنٹیاں میرے ساتھ پڑھنے والی کہا کرتی تھیں, میری بہن کو کہا کرتی تھیں تمہاری بہن کو تو بڑا اچھا بیان کرنا آتا ہے, وہ کیوں نہیں کرتی. اور مجھے پتا تھا میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی, میں ڈائس پہ کھڑی ہو جاؤں میری ٹانگیں کانپیں گی. تو اس کے بعد میری خالہ, جب میں ماموں کے گھر تراویحاں پڑھنے جاتی تھی, میرے کزن حافظ ہیں, تو پھر مجھے یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں قرآن سننا ظاہر ہے ضروری ہے, تو پھر پڑھوں. اب جیسے ہی تراویحاں ختم ہوتی تھی میری خالائیں, تم اتنا عرصہ ہو گیا مدرسوں سے پڑھ رہی ہو, اتنا عرصہ ہو گیا تم یہاں سے پڑھی ہو, تم نے وہ کیا ہے, ہماری فیملی کی تم پروفیسر ہو اور تم بولتی نہیں ہو, تم ہمیں سناؤ. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میں اس طرح سے لوگوں میں ایکسپریس کروں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا, ہارون بڑا اچھا بولتا ہے, اس کو بھیج دیں. مطلب اپنے خوف, اپنے ڈر, اپنی جھجک, ہر چیز اللہ سے شیئر کر رہے ہیں. اور یہ تعلق نہیں بنتا اگر اللہ سے خوف کا تعلق بن جائے تو.
اللہ سے جب تک محبت کا تعلق نہیں بنے گا. آپ نے دیکھا پیرنٹس میں سے فادر سے جھجک ہوتی ہے جن کے فادر سخت گیر ہوتے ہیں ان کو جھجک ہوتی ہے. میرا حساب الٹا تھا, میری موم اس طرح کی ہیں, تو مجھے نا اپنے فادر سے بالکل جھجک نہیں ہوتی تھی بات کرتے ہوئے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اور پھر کو کچھ ان کو نہیں بتانا, مطلب ان کو چیز تو اللہ کے جب ہم خوف کا تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑے ہو کے منافقت کہتے ہیں. میں صرف اپنی اماں سے صحیح بات کر سکتی تھی, جو میں چاہ رہی ہوتی تھی نا, میں نے یہ کرنا ہے یا کھانا ہے یا نہیں کرنا, تو ماں تو مجھے لگتا تھا بیبے نا مجھے نہیں ڈانٹتی. پھر میں نے کہا اچھا میں کچھ ایسا کروں بیبے مجھے ڈانٹے گی. وہ میں نے پھینک دیا دور, میں نے کہا میں نے نہیں کھانا, میں نے کچھ اس طرح. بیبے نے نہیں مارا, تھوڑی دیر صحیح ہے کہنے لگے, میں رونے لگ گیا. میں نے کہا نہیں, ماں جیسا پیار باپ جیسا خود تم سے 1 گنا پیار کرتی ہے 70 گنا زیادہ کرنے لگ جائے. لوگوں میں جھجک ہوتی ہے, مجھے ڈر لگتا ہے فرعون سے, میں مجرم ہوں, مجھ سے مجھے یکذبون, وہ مجھے جھوٹ. انسان کس چیز سے خوف ہوتا ہے؟ جھوٹا ہونے سے. پتہ کیا وہ کچھ ایسے اور ڈر ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے مجھے پھر اپنی مثال دینی پڑ گئی. جب ہم چھوٹے بھی ہوتے تھے کہیں جانا ہوتا تھا نا, تو بہن بھائی کہتے تھے جاؤ امی سے پوچھو. کچھ زیادہ ہی ڈرپوک لگ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی خوف تھا کہ وہ آگے سے میری بات کا انکار کر دیں گے. تو پیار آیا ہے, ایسا مضبوط تعلق بنا ہے کہ وہ مضبوط کیے دیتے ہیں, ہم ان قریب مضبوط دونوں کے لیے سند وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں تک, تم دونوں نہیں پہنچا سکیں گے, کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تمہیں قتل کے مقدمے کا خوف ہے نا, تمہیں کچھ ایسی باتیں تمہارے منہ سے نکلیں گی, ہم الہام کر دیں گے یا کوئی ایسا بات دیں گے جس کی وجہ آیاتی نا اپنے سائنس کے ساتھ. اب حضرت موسیٰ کو تو نہیں پتا نا کہ وہ ساتھ کے بارے ہیں, اللہ کو تو پتا پھینکنا ہے, باقی باتیں سب بھول جائیں گے لوگ. ہمارے ساتھ تمہاری پیروی کرے گا تم ہمیشہ غالب رہو گے. ہم موسیٰ آتی نا تو حوصلہ دیتی ہے,
فرعون کے سامنے فرعونی رویہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اللہ سے ہم انرجی لیتے ہیں. پیغمبر کیسے بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے جبار ہمارے سپورٹ کیا ہے اسی زمین پر ہم نماز سے سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اپنے ہم تک جتنے بھی احکامات پہنچے ہیں ان سب کا خلاصہ اللہ سے تعلقات اور زکوٰۃ چیزیں بس یہ دو چیزیں جی. جیسے موسیٰ پہنچے جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پس جب ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات لے کر، ہماری نشانیاں لے کر، اکیلے نہیں اللہ کی سپورٹ لے کر آئے. بینات نشانیاں بھی ایسی جو بڑی ہوتی ہیں. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو وہ کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک جادو افترا کیا ہوا، گھڑا ہوا، خود سے گھڑا ہوا. فی آبائنا الاولین، اور جو کچھ نہیں سمعنا سنا ہے بہذا، یہ تم جو کہہ رہے ہو، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ داداؤں کے زمانے کے یہ باتیں تو ہم رب مانتے تھے فرعون کو ہی، تو اب تک ہم رب مانتے تھے سرداروں کو ہی. ہم جو پاور ہے، جو بندہ پاور میں ہے، ہم اس کی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. ہمارا کسی بڑے بوڑھے سے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بھی ہے جو آسمانوں پہ رہتا ہے اور جس کی حکومت چلتی ہے. ہماری عالم وہ بہتر ہے، تو جو کوئی جا خدا ہی اسی کی طرف سے کون وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے ہوگا گھر آخرت کا انجام. انجام کس کا اچھا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں. اس کی سٹوری میں اللہ نے بتایا کہ آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ نے ایونچولی یہ بھی بتایا کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہے. تمہاری بادشاہ تو اس دنیا تک ہے، لیکن آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے. سوری، اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہے کہ آخری انجام اس کا اچھا کر دے یا ہدایت اس کو دے دے جس ہدایت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. بہت اتنی روٹیکل قسم کی سپیچ ہے جیسے ابلیس نے وہاں پر کی تھی فرشتوں کے ساتھ اوپر. کوئی اور خدا ہو غیری میرے سوا، میں تو بات نہ کسی کتاب میں نے پڑھی ہے، نہ کسی میں نے عالم سے سنی ہے، نہ کسی مذہبی پنڈت پروہت سے سنی ہے. اس کو موسیٰ کی تقریر سے کہیں میرے سردار نہ امپریس ہو جائیں. جیسے ہی سردار امپریس ہوں گے کسی بھی قوم کی سیلیبریٹیز بہت فالو کر لیتی ہے. اس کو خوف ہوا ہے کہ یہ لوگ اگر موسیٰ کی بات سے امپریس ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کے دلوں میں شک کا بیج ڈالوں. نوحان کا تذکرہ پہلے آپ نے پڑھا اس سورت کے شروع میں. جی میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیلی روایات میں حضرت ابراہیم کا جس بادشاہ سے مکالمہ ہوا تھا یہ اس کا وزیر تھا، اور اب جو تحقیق ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے یا فرعون جو ٹیبلٹس ملے ہیں اسٹون ٹیبلٹس، تو ان پہ جو زبان لکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حامان پتھروں کا منسٹر تھا، فرعون کے دربار کا ہی تھا، فیرو کا تھا. تو یا حامانو میرے لیے بنا
ایک بڑا ٹاور میرے لیے بناؤ، لعلی شاید کہ میں اطلع میں اطلاع حاصل کروں الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کی. میں سوچتا یہی ہوں من الکاذبین، یہ جھوٹ بول رہا ہے موسیٰ، پھر بھی یہ اتنی بحث کر رہا ہے، اتنی بات کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی بنواؤ. اس پر چڑھ کے میں دیکھوں. یہ کہتا ہے میرا خدا اوپر آسمانوں میں رہتا ہے، عرش عظیم پہ متمکن ہے، تو میں دیکھتا ہوں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، تو تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر الحق کے. اور تکبر کا حق تو ہوتا ہی نہیں ہے بغیر حق کے، بغیر اس کے کہ ان کا حق تھا کہ وہ تکبر کرتے، کیونکہ انسان بے بس مخلوق ہے، اس کے پاس جو شروع ہو جائے. آپ دیکھیں آپ کے لاکھوں لگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، آپ کے دانت میں درد شروع ہو جائے، آپ ڈاکٹروں کے پاس دیکھیں کیسے لگتے، سب کچھ مانگے گا ہے اور ہمیں مفت. اور پھر اسی پر غرور کرتا ہے جب انسان، تو اس کو تکبر کہتا ہے. وہ دھوکہ اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہمارے. انسان کو کیا لگتا ہے، جس کا بھی فرعونی رویہ ہوتا ہے، جس کو بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یہ طاقت ہمیشہ رہے گی. جیسے فرعون کو گھمنڈ ہو گیا، غرور ہو گیا، اس نے بڑا بن گیا اور انہوں نے سوچا کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. آخر تو آنا تو اللہ کی طرف ہے نا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اور ہم نے پکڑ لیا، تو ہم نے اسی بات پہ پکڑ لیا تکبر. وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو ہر دور کا انسان دیکھے کہ ظالموں ظلم کرنے سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ ان کو غرق کر دیتا ہے. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں بنا دیا ایک جماعت، یدعون جو پکارتے ہیں إِلَى النَّارِ، انسانوں میں رہے، اور انہیں رویوں کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے کہا یہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. یہ جو آپ نے دیکھا ہے ہمارا پروٹوکول ہوتا ہے، منسٹر کی گاڑی ہے، اس کی نمبر پلیٹ اور ہوگی، ایک ایم بھی ہوگی، اس کے آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں ہوں گی. یہ پروٹوکول آپ کو اکساتا ہے، ایک غریب کے بچے کے اندر بھی حسرت پیدا کرتا ہے، ایک ان نون پاس بھی یہ سب کچھ ہو. یہ پیدا کر دیں پروٹوکول کے ساتھ. میں تو ایک فون کروں گا اور یہ کام ہو جانے ہیں. میں نے تو ایک ڈور ہو سکتی ہے، آپ کے پاس تعلقات کی طاقت ہو سکتی ہے. یہ ساری طاقتیں یہ رویے ہیں آپ کی بلانے والے. اللہ نے کہا ایسا سمتی سے اس چیز کو، جب تک یہ چیز موجود رہے گی تب تک یہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے اصل میں. تو کا لباس پہنے گا اور وہ ہوگا کہ درخت کی چھاؤں میں اونٹ کا سوانہ بنا کے مٹی پر سونا پڑے گا. تو کون پروٹوکول اکساتا ہے نا، لگا دو ایک پلاٹ بیچ کے لگا دو آنے والی نسلیں کہ ایسے لاکھوں پلاٹ مل جائیں گے. یہ پروٹوکول ہونا ہی ہے. لیکن اللہ کہتے پھر دیکھو کہ یہ لوگ جو ایسے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ آپ کی طرف بلانے والے ہیں. بیوم القیامت لا ینصرون، دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے اس دنیا.
کوئی یہ نہ سمجھے کوئی بڑا وزیر مشیر ہے، بڑے خادم ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، بلاک کر دی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر گزرنے والے ہیں تو شیشے ہیں ان کے لینڈ روورز کے. تو یہ چیزیں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے کہ جس کی تم چاہت کرو. یہ لعنت ہے. ہم نے دنیا کی زندگی میں جانتے ان کے پیچھے جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المکبوہین، قباحت اردو میں بڑی سخت تنگی کو قباحت کہتے ہیں، بڑی قباحت میں ایسے لوگ. موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون. من بعد، اس کے بعد اہلکنا القرون ہے کہ میں نے بستیوں کو دوبارہ طور پہ بلایا کتاب لینے کے لیے. موسیٰ کو کتاب عطا کی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد، الاولی پہلے والی بستیوں کو، بصائر للناس ان کو بصیرت بنایا آنے والی انسانوں کے لیے، ہیومن ریسز کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم، اور ہدایت بھی بنایا اس کتاب کو اور رحمت بھی بنایا، لعلہم یتذکرون، کہ کوئی ان چیزوں سے سمجھ لے، نصیحت حاصل کر لے، اس کو یاد آ جائے. وما کنت، اور آپ نہیں تھے بجانب اس طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا فیصلہ، وما کنت من الشاہدین، اور آپ اس ٹائم نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا حق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تورات دی وہ مغربی گوشہ تھا طور کا. پہلے اللہ نے کہا جہاں اللہ نے بائیں طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پڑھنے والے، آپ کو بز اس ٹائم حاضر نہیں تھے جب مغربی طرف ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ کرنے کا. حاضروں میں سے قرون علیہم العمر، قروناً کئی بستیاں علیہم العمر، تو ان پر اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2 یا 2,500 سال کا وقفہ ہے. اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں تم کیا جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تمہیں زیادہ سے زیادہ ہو گئے یا بنی مخزوم ہو گئے یا جتنے بھی قبائل ہو گئے عرب کے، تمہیں کیا پتا کہ ان کے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسلام، اور تم کیا جانو ان چیزوں کو. آپ کی طرف آپ کو قرآن پاک تلاوت کرنا سکھایا ہے، تھے آپ کی طرف یہ سب بھیجنے والے. بجانب طور اذ نادینا، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے طور کے جانب کنارے پر، اذ نادینا جب ہم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، لِتُنذِرَ کہ آپ خیر خواہی کرنے والے ہیں، تو آپ خبردار کرنے والے ہیں. قوما، اس قوم کو جو عطاہم من نذیر، جنہیں نہیں عطا کیا گیا کوئی خبردار کرنے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، ہم نے اس لیے آپ کو اس بات سے نصیحت حاصل کریں. یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اور کہیں نہیں کہا. وما کنتا، خوبصورت انداز ہے اس صورت میں. ولولا تصیبہم مصیبۃ، اور اگرچہ یہ نہ ہو
ان تصیبہم جب پہنچے ان کو مصیبت ان کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں کی کمائیوں کے سبب فیقولو تو وہ یوں نہ کہیں ربنا اے ہمارے پروردگار لولا ایسا کیوں نہ ہوا ارسلتا کہ تو بھیج دیتا ہماری طرف الینا ہماری طرف رسولاً اپنا کوئی پیغامبر فنتبع آیاتک تو ہم ضرور پیروی کرتے تیری نشانیوں کی تیرے حکموں کی ونکون اور ہم ہو جاتے من المومنین مومنین میں سے. یہ انسان حضرت اسماعیل کے بعد ان لوگوں میں عربوں میں کوئی رسول نہیں آیا اس لیے ہم نے آپ کو ان کے انسان ہے جتنے بھی پروفٹ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی رحمت للعالمین کی امت نہیں لگتے. مجھے ایسا لگتا ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت لگتے ہیں. ہاں حضرت موسیٰ خود تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے. ہاں ان کی امت جیسے ہوں تو ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پس جب آ گیا ان کے پاس تو قالوا وہ کہنے لگے لولا کیوں نہیں اگر اوتیا ہمیں عطا کیا گیا مثل ما اوتیا موسیٰ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اب کیا کہتے ہیں اہل کتاب کہ یہ قرآن جو ہے نا تورات سے ملتا جلتا. قالوا سحران تظاہرا نہیں آگے اور ہے او لم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل اولم کیا نہیں انکار کر چکے وہ اس کا جو کچھ ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے دیا تھا. تورات کا تم نے اقرار کیا تھا کہ انکار کیا تھا. تم تو حضرت موسیٰ تورات لینے گئے تھے سینہ میں جا کے لڑو مصریوں سے تو فلسطینیوں سے تو تم نے کہا تھا نہیں موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے ہم بیٹھے ہیں. پھر اللہ نے ان کو وہیں خبروں کے کہنے ماننے والے نہیں تھے. آج کہہ رہے ہو کہ موسیٰ کی طرح والا کیوں نہیں ہے تو موسیٰ کو بتا دیتا ہے لیکن نہیں رکھتا. سحران تظاہرا ایسے کیا کہتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں یہ بھی ویسے تظاہرا ظاہری جادو ہے بالکل کھلا کھلا جادو ہے. دونوں نے مل جادوگر ہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام تھے. سب کا انکار کرتے ہیں. ان سے کہو تو لے آؤ کوئی ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو ہوا اہدا جس میں زیادہ ہدایت ہو زیادہ بات ہو. کون تم صادقین میں اس کی پیروی کروں گا. تم لے آؤ مجھے دکھا دو کوئی بک تمہیں اللہ نے بھیجی ہے ڈائریکٹ تمہارے اوپر نازل کر دی ہے. تو اور یہ ہرگز کر ہی نہیں سکتا انسان. بے شک یہ وہ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے رہے ہیں. یہ خواہشات کو دین کا نام صرف بنی اسرائیل نے دیا. وہاں پر کوئی زمین اس طرح کے سپورٹیو ہے تو وہ کیلے کے لیے نا چھابڑی لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کا گھر خیر پور تو تم کیا پردہ کرتے ہیں تو جو وہ پردہ کرتی ہیں ہندو خواتین گھونگھٹ نکالے ہوتے ہیں وہ دیور کیا سسر کیا کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاتی. ان کی شکل کوئی نہیں دیکھتا اور تو بڑا شدید پردہ کرتے ہیں. تو برِ صغیر پاک و ہند میں جب اسلام آیا نا تو ہم نے وہ جو عورت کو جس طرح سے اپریس کیا جاتا تھا ستی کے ذریعے ہندوانہ رسم و رواج کے ذریعے ہم نے کہا یہ تو بڑی سپورٹ مل گئی ہمیں اسلام میں. سورۃ نور اور سورۃ احزاب اور سورۃ حجرات یہ تو
تو نے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، چولہے چوکی کے سوا تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں، اور تو بیچاری مظلوم پیدا کی گئی ہے، تو مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور تو بتا دو کہ یہ اسلام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خواہشات ہیں جو پیغمبر تھے، پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، وہ اچھا فیصلہ کر سکتی تھیں۔ اب ہر تو کم از کم نہ سنا تھا قرآن میں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام لڑکی سے گفتگو کی، اس کے بعد اس لڑکی نے وہ دوبارہ اپنے بات پہ کہا، پہلے دو بہنوں نے بات کی، پھر اکیلی آئی بلانے، ٹھیک ہے؟ اب نامحرم کے پاس گئی بلانے کے لیے، اب محرم سے میری اس کو میرا محرم بنا دے۔ یہ ہمارا کیونکہ پیغمبر تھے تو پیغمبر کی بیٹی نے ایک پیغمبر کو پسند کیا، تو ہمارے علیہ وسلم کے بعد کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن کیا اللہ نے قرآن میں یہ چیپٹر محفوظ کر کے آپ کو طریقہ بتا نہیں دیا؟ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں ہمارا اسلام ہندو عورت کو دبانا کلچرل طور پہ ہمیں اسلام سپورٹ دے دیتا ہے۔ ایسی احادیث، ایسی آیات جو ہمیں ہمارے کلچر کو سپورٹ کرتی ہیں، بیویوں کو نہیں بستا، بچیاں اپنی مرضی کرنے لگ گئیں تو پھر تو بس گئے گھر، ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ خوب اچھی طرح سے علم رکھ لو، جان لو، تمہارے بات ایک نالج لوگ کرتے ہیں جس کو یہ دین کا نام دے رہے ہیں، تورات کے عالم بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں یہ نہیں ہے اور تورات میں یہ نہیں ہے، ہم ان کی خواہشات ہیں، ہوا ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، جس کو انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے۔ قرآن پاک آیات آئی تھی، وہاں پہ ان لوگوں نے نا اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سے پہلے تورات میں اللہ نے ان سب چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ مت کرو یہ چیزیں اپنے اوپر حرام۔ یہ عبادت میں اس طرح گفتگو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، تو کوئی بھی بچی کسی بھی مرد سے پڑھتے ہوں گے، کلاس فیلوز ہوں گے، وہاں بھی گفتگو ہوگی، پھر ایک دوسرے کو پسند بھی کر سکتے ہیں، پھر شادی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس چیز کو بالکل بنی اسرائیل کی طرح، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، اور دونوں مثالیں میں سورۃ قصص سے ہی دے رہی ہوں، اس کی ایک آیت کو دوسری اپنی خواہشات کے مطابق ڈال لینا دین کو۔ اس سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ یہ ایک اب اس کے اوپر ہو گئی ہے، کون بنا دیا جب اللہ کہتا ہے کون ہوگا اس سے بڑا ظالم، گمراہ کون ہوگا جو کہ گوارا کرتی ان چیزوں کو۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے سے بڑھ کر، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہوگا۔ خود سوچ کیا آپ نے اپنے کسٹم، اپنے کلچر کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ کی خواہش سے وہ اس کو سمجھنا۔ کوئی نہیں بنایا ہوا کہ کسی کو ہدایت دے دی، کسی کو انہوں نے دے دی، یہ کوئی ڈاجنگ کی طرح کا اصول نہیں ہے۔ تک کس کو؟ جو ظالم ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں،
اپنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو That is not the way of us.